السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 106 تا 114 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، ہے وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس گناہ کے بعد جس کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ اگر تم نے ایسے کیا ہے کہ کسی اور پہ بہتان لگا دیا ہے اور پھر اسی کی حمایت میں بولتے بھی رہے ہو، تو اس گناہ پہ بخشش طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کیجئے، نہ آپ یعنی وکالت نہ کیجئے ان لوگوں عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں۔ یہ ہم ترجمہ کریں گے وَلَا تُجَادِلْ، اور مت آپ جھگڑیے ان لوگوں کے وجہ سے، یختانون، جو کہ خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی ہی جانوں سے، یعنی کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے ہی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، من، اس کو جو کانا ہوتا ہے، خوانن، خیانت کرنے والا، اثیمن، گناہ گار۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور کسی جھگڑے میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود ہی اپنی جانوں کے اوپر خیانت کرتے ہیں یا اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ خیانت کرنا اپنی جانوں سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ایک ایسا گناہ کرتے تھے، یعنی جس طرح کہ بہتان لگانا، کہ ایک تو چوری کرنا، پھر اسی چوری کا، اپنے گناہ کا چھپا کے کسی اور پہ بہتان لگانا، تو یہ اپنی جانوں سے خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں وہ انہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ انہی جانوں پہ عذاب ہوگا، جس کو آج بچا رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی بچا رہے ہیں اور سزا سے بھی بچا رہے ہیں۔ تو یہ جانیں جو ہیں آخرت میں پھر گویا کہ ان جانوں کے ساتھ خیانت ہی کر رہا ہے، کیونکہ آخرت میں اسی جان کے اوپر عذاب ہوگا۔ یستخفون من الناس، وہ شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ شرماتے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی یہ لوگوں سے تو شرماتے، اللہ سے نہیں شرماتے، یعنی یہاں پہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ کوئی ہمیں چور نہ کہہ دے، اور کسی اور پہ بہتان لگا رہے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، وہ تو ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اس سے نہیں شرماتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ما لا، وہ جو کہ لا نہیں، یرضا، پسند آتی، من القول، بات سے، یعنی اللہ کو جو باتیں پسند نہیں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں رات کے وقت جب، تو وہ تب بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان چیزوں کو وہ جو کرتے ہیں، یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں ان کو وہ آخرکار گھیرنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو گھیرنے والا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہا انتم، تم، ہؤلاء، وہی ہو، تم تو وہی ہو، یعنی ارے تم تو وہی ہو کہ جادلتم، تم جھگڑا کرتے ہو، عنہم، ان کے بارے میں، یعنی ان خیانت والوں کی حمایت میں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ تمہاری تو یہی، تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑا کیا۔ فمن، یعنی آج تو کر لیا جھگڑا ان کی حمایت میں بول کے، حالانکہ وہ تو جھوٹے ہیں اور خود خیانت کرنے والے ہیں، لیکن فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم، ان کی حمایت میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ام من یکون،
یا کون ہوگا علیہم ان کے اوپر وکیلا کارساز، یعنی وکیل بنے گا کوئی ان کا، کون ہوگا جو اس دن وکیل بنے گا جب اللہ کے سامنے ان کا یہ جھگڑا پیش کیا جائے گا اور ساری بات اور ساری گلی کھل جائے گی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، ارے تم تو وہی ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان کی حمایت کر لی، یعنی ان خیانت کرنے والوں کی، بھلا اس کے بعد، یعنی اس کام کے بعد، اس دنیا کے بعد، یا مطلب جو آج سے تو کر لیا، لیکن اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی بھی عمل کرتا ہے برے، او یظلم، یا ظلم کرتا ہے نفسہ اپنی جانوں پر، اور جو شخص کوئی گناہ کر گزرے، یعنی کہ کچھ بھی کر گزرے، جو شخص بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یا کوئی برا عمل کر گزرے، ثم پھر وہ یستغفر مغفرت طلب کر لے اللہ تعالیٰ سے، یزید اللہ پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو غفوراً بخشنے والا، رحیماً بڑا مہربان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ کتنے بھی تم ظلم و ستم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد ہوتا ہے گناہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ گویا کہ اپنی ہی جانوں پہ آخرت کے لیے ایک وبال کما رہے ہیں اور ان پہ ظلم کر رہے ہیں اس جان کے اوپر، کیونکہ سارا کا سارا وبال آخرت میں جو اس کو عذاب کی صورت میں ملے گا تو وہ ظلم ہی ہوا اپنی جان پہ۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، اور جو شخص کوئی کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی عمل کر گزرے، کچھ بھی کر گزرے برا عمل، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا پائے گا، مہربان پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ برے عمل کرنے کے بعد اور اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد بھی بخشش طلب کرنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی کماتا ہے گناہ، فَإِنَّمَا بس بے شک، يَكْسِبُهُ وہ کماتا ہے اس کو، یعنی اس گناہ کو، عَلَىٰ نَفْسِهِ اپنی ہی جان پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی اس گناہ کمانے سے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی بھی کماتا ہے برائی کو، یعنی جو کوئی بھی شخص جو ہے کسی غلطی کا یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، او اسمن، یا گناہ کا، خطیہ غلطی، او اسمن یا گناہ، یعنی غلطی سے کر لیا یا گناہ جان بوجھ کے کیا، ثم یرمی پھر وہ الزام لگا دیتا ہے بھی اس کا، یعنی جو اس نے خود کیا تھا نا گناہ یا خطا، تو وہ اس کا الزام لگا دیتا ہے بریئن کسی بری شخص پہ، یعنی بے گناہ شخص پہ، فقد احتمل پس تحقیق وہ بوجھ اٹھاتا ہے بہتان کا، و اسم مبینہ اور گناہ ظاہرہ کا، کھلا گناہ یعنی اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیک آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ پہ نہ ہوتی تو لہمت البتہ ارادہ تو کر ہی لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یعنی ان خیانت کرنے والوں میں سے ایک گروہ نے ارادہ تو کر ہی لیا تھا کہ یہ کہ یضلوا کا بچلا دیں وہ آپ کو، یعنی انہوں نے تو یہ پورا کا پورا ایک مصمم ارادہ کر لیا تھا آپ کو بھٹکانے کا۔ وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے، الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو کرتے ہیں، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علیک الکتاب آپ پر کتاب کو، والحکمہ اور حکمت کو، وعلمک اور اس نے سکھایا آپ کو، ما لم وہ جو کہ نہیں تکن تھے آپ، تعلم جانتے آپ، وکانا اور ہے، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ آپ پر، عظیمہ بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اے پیغمبر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور
یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اس سے بشر اور اس کے حمایتی مراد ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی کو بے گناہ سزا دلوا دیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہوتے بہتر، من فی کثیر بہت زیادہ، لا خیرہ نہیں، خیرہ بہتر یا بہترین یا اچھا، فی کثیر زیادہ تر، من نجواہم ان کے مشورے، ان کی یعنی کہ سرگوشیاں جو ان کے آپس میں چھپی چھپی باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بہتر نہیں ہوتی، یعنی کہ لوگوں کی بہت سی جو آپس کے خفیہ مشورے ہوتے ہیں، خفیہ باتیں ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر تو لوگوں کی اچھی نہیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، اللہ سوائے اس کے من ہو جو کہ ہمارا حکم دے کوئی بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح یا اصلاح کرنے کا بین الناس لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں کی زیادہ تر باتیں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ بھلائی والی نہیں ہوتی ہیں، سوائے ان باتوں کے وہ جو صدقے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی بھی کرے گا، ذَلِکَ، یہ کام یعنی کہ یہ اصلاح وغیرہ کا کام، صدقہ دینا اور نیکی کے کاموں کی جو تبلیغ کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، تو کیا ہے، ابتغاء، بوجہ تلاش کرنے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے، یعنی کہ یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نا صدقہ کر رہے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نا اچھے مشورے دینے والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خود اچھے مشورے دینے والے تو بنتے ہیں لیکن خود ان پہ عمل نہیں کرنے والے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ کام، نیکیوں کے کام جو بھی کوئی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، فسوف، پس جلد ہی، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو اجر عظیم، اجر بڑا۔ اس کا بامحور ترجمہ ہوگا، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔